السلام علیکم، پروگرام تجزیہ، میں ہوں لینا الیاس اور میرے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب اور رانا طاہر صاحب۔ ترک صدر کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہراساں کر رہی ہے نیب، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جی سمیع صاحب، کہاں سے آغاز کریں گے آپ، بلاول بھٹو سے یا ترک صدر کے دورے سے؟ دیکھیں، آپ نے لینا جن چیزوں کا ذکر کیا وہ ساری بہت اہم ہے۔ جی جی، پرائم منسٹر نے ریسیو کیا ترک پریزیڈنٹ کو، بڑا اہم دورہ ہے۔ اس میں بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ سرمایہ کاری کی باتیں ہیں، آپس میں دونوں ممالک کے درمیان جو اتفاق چیزوں پر ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمران خان جس چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں وہ وہی بات ہے جو یونائٹڈ نیشن میں جس کا ذکر ہوا کہ ایک اسلامک بلاک، افیکٹو اسلامک بلاک ضروری ہے۔ جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، اسلام پر جس طرح تنقید ہو رہی ہے ویسٹ میں، اور مسلمان ہر جگہ ہمیں پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کشمیر دیکھیں وہاں پر پریشانی ہے، فلسطین دیکھیں وہاں پر پریشانی ہے، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ اس وقت قیادت جن کے پاس ہے وہ اپنے مفادات انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ مثلا کشمیر پہ اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ یو اے ای اور سعودی عرب کی $100 بلین کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے۔ فلسطین پر اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں انہوں نے وہ جو نیا جو پلان ہے اس پر ایک بڑی سائلنٹ سی اس کو حمایت کا اعلان کیا ہے، جس میں فلسطینیوں کا استحصال ہے۔ پھر ایران کو دبانے کے لیے ان ممالک کا جو ڈپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے امریکہ پر۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بالکل اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اس دنیا میں، 53 کنٹریز ہیں، لیکن کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو یونائٹڈ نیشن میں کوشش ہوئی ایک اسلامی بلاک بنانے کی، لیکن اس کو دبایا امریکہ نے اور اس کے لیے استعمال کیا سعودی عرب کا، یو اے ای کا، اور پاکستان سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ ادھر جائیں گے تو ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے، آپ کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ اس کی آپ مثال ویسے ہی ہے جیسے جب نیوکلیئر پروگرام کا ذوالفقار علی بھٹو کوشش کر رہے تھے تو ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا کہ ہم تم کو ایک مثال، اس وقت انہوں نے وہ اسلامک ورلڈ کا جو ویپن تھا اس کو بھی استعمال کیا اور یہ کہا تھا انہوں نے، ہنری کسنجر نے، کہ ہم ایسا آپ کے ساتھ ایک مثال بنا دیں گے آپ کو۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس وقت جو کریکٹر تھے شاہ فیصل وہ بھی مرڈر ہوئے، قذافی کا بھی ہم نے حال دیکھا بعد میں کیا ہوا، وہ بھی بیچ میں ان کو دبا لیا گیا تھا۔ تو یہ ایک آن گوئنگ ایشو چل رہا ہے، جو مسلمان اپنی آئیڈینٹی کی سرچ میں ہیں، مسلمان ایسی قیادت کی تلاش میں ہیں جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ تو یہ وہ بنیادی جو اس میں جو گفتگو ہے وہ اسی معاملے پر ہے۔ اب اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اقتصادی طور پر اس وقت بڑے کمزور ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارا ہمارا جو ریمیٹنس ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ سعودی عرب میں بہت ہے لوگ، یو اے ای میں بہت ہے، پھر انہوں نے ہمیں وہ کیش کا بھی سب دیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اب سچویشن آ گئی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی۔ ڈاکٹر مہاتیر جو ہیں ملائیشیا کے پرائم منسٹر، انہوں نے بھی پاکستان کی جو پرابلمز تھی ان کو انڈرسٹینڈ کیا تھا۔ طیب اردگان نے تو بالکل اس کو کھول دیا تھا، انہوں نے جو بیان کیا تھا، جو گفتگو کی تھی، وہ بنیادی طور پر ایکسپوز کر رہی تھی ان طاقتوں کو جو پاکستان کو دبانے کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا جو لیڈر ہے اس کی یہ پرابلم ہے۔ طیب اردگان ایک بہت زیرک، بہت ذہین، فتین اور ایک اسٹیٹس مین ہے۔ اپنے ملک میں انہوں نے جس طریقے سے جو امریکہ نے ان کو دبانے کی کوشش کی اس کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور اپنی اقتصادی حالت کو درست وہ کیا انہوں نے جس طریقے سے، وہ دنیا میں ایک مثال ہے۔ تو اب یہ اصل معاملہ ہے سارا، اس پر بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن ہے۔ ابھی جو ایوان صدر میں عشائیہ ہے اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک ہیں۔ بہت دیکھیں اس میں میں دیکھ رہا تھا سیٹنگ ارینجمنٹ بھی سارا بہت سائلنٹلی، انتہائی بردباری سے، ایک پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں پر موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ابھی اس میں پرائم منسٹر نہیں تھے، پہلے پرائم منسٹر نے ریسیو کیا ان کو، طیب اردگان کو خود ڈرائیو کر کے وہ لے کے آئے، ایک ایسا جیسچر دیا انہوں نے جو وہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ تو رانا صاحب اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے، اس پر بات چیت ہے، اس کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا کیسا
راہ اس کی نکالی جائے کہ ایک بلاک بن جائے, ایک لیڈرشپ اس طرح کی ہو جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اب کشمیر میں آپ دیکھیں, اب سوائے اس کے کہ آپ کوئی گفتگو کریں یا بیان بازی کریں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے وہاں پر مسلمان بے یار و مددگار رل گئے ہیں بالکل. کہاں تک پاکستان صبر کرے گا؟ کہاں تک آپ دبائیں گے مجبوریوں میں؟ کہاں تک ہم جائیں گے؟ یہ چیلنجز ہیں. اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے آپ کو وہ کہانی بتا دی ہے, وہ ایجنڈا بتا دیا ہے جس پر ابھی بات ہو رہی ہے. بھائی جان دیکھیں, بات یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو ہے نا ترکی کے صدر طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان, یہ اس وقت مسلم دنیا میں 3 ایسی شخصیات ہیں جو مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا تھی اس کو بھی غلط فہمی کی وجہ سے سمجھا گیا کہ جی شاید وہ کوئی OIC کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے. کوئی بھی دیکھیں, سعودی عرب کے ساتھ سمیع صاحب ہر مسلمان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے, کیونکہ وہاں پہ حرمین شریفین ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی سعودی عرب کے خلاف بات کر رہا ہے یا کوئی, اس ملائیشیا سمٹ جو تھی وہ بھی کسی عرب ملک کے خلاف نہیں تھی. بنیادی مقصد یہ ہے جو بات آپ نے کی سمیع صاحب, کہ ویسٹ میں جو اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو مسلمانوں کو متون کیا جا رہا ہے, اس کا مقابلہ کیا جائے. لیکن اس میں رانا صاحب ایک دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ کسی کے خلاف یہ نہیں ہے, لیکن اب آپ دیکھیں نا, جن ممالک کے جو اس وقت دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے جو امریکہ ہے, وہ بھارت کا, میں ذرا کشمیر کے مسئلے پر کیوں نہیں کھل کر بات ہو رہی. بھارت چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا اس کو اتحادی بنا لیا. بھارت کی پریورٹی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر وہ میرا اٹوٹ انگ ہے اور اس میں ہم کشمیریوں کو کوئی استصواب رائے نہیں دیں گے, اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط ہے. سعودی عرب جو ہے, اب در حقیقت وہ امریکن جو ایک دوستی انڈیا کی ہے, اور وہ جو انفلوئنس اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت سعودی عرب پر ہے, اس کی بنیاد پر سعودی عرب یہ ایک عذر پیش کر رہا ہے کہ ہماری جی وہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور آپ OIC فورن منسٹرز کانفرنس نہ کرائیں, اسپیشل ایک اس کا ہنگامی اجلاس نہ بلائیں. ہم سپیکرز کا اجلاس بلا لیتے ہیں, ہم کچھ اور کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں. اب اس میں جب وہ سپیکرز کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں وہ صرف کشمیر پہ نہیں بلاتے, اس میں وہ ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیومن رائٹس کے لے آتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر انڈیا کو اور امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ لوگ وہ ایک پوائنٹ نہیں اٹھا پا رہے. اچھا, اب کسی کے, اب یہ چیلنج جو کرنا ہے, یہ چیلنج تو آپ جو ایک امریکن انجسٹس ہے اس خطے میں, اس کے خلاف ہے نا یہ چیلنج. انڈین انجسٹس جو ہے اس پر آ کے یہ بات نہیں کرتے. تو اب یہ اس کو کہنا کہ یہ, اس کو آپ بھلے بلاک سمجھیں, اس کو بھلے کچھ بھی کریں, بٹ ریئل جو کہانی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر جو نریندر مودی, جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اوپینین ہے, امریکہ اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی اس کا انفلوئنس ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کو دے رہے ہیں لالی پاپ, IMF کے ذریعے 4 بلین دے دیے. سعودی عرب نے بھی دیکھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں, چلے 3 بلین کیش دے دو. UAE سے بھی 2 بلین کیش دلوا دیا. اچھا بھی آپ کو تیل سستا دے دیتے ہیں, کیونکہ ماضی میں دیکھیں پھر وہ بات آتی ہے, اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے رانا صاحب. ماضی کے حکمرانوں نے پچھلے 20 سال میں اس حد تک اکانومی پر قرضے چڑھائے, اسی لیے چڑھائے گئے قرضے کہ آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کشمیر کو بھی گیو ان کریں, آپ نیوکلیئر پروگرام کو بھی گیو ان کریں, کیونکہ آپ کا سروائیول ہی نہیں رہے گا. ایجنڈا تو ان کا یہی تھا. اب ایجنڈا یہی ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو اب یہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ سعودی عرب, میری بات سنیں, سعودی عرب نے $450 بلین کا اسلحہ لیا ہے امریکہ سے, تو 70 بلین کی کیا انویسٹمنٹ ہے جی سعودی عرب کے نزدیک, کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن وہ اس کا عذر بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, جو دیکھیں میں بات جو کر رہا تھا کہ یہ جو 3 ممالک ہیں, پاکستان, ملائیشیا اور ترکی,
ان کی سربراہوں کی جو کوشش ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی یہ جو کمزوریاں ہیں جن کو مغرب استعمال کرتا ہے، کہ یہ وہی ان کی صورتحال جس طریقے سے آپ نے ابھی بات کی کہ جو اسلامی کانفرنس کی ایک اہمیت تھی، لوگ گھبراتے تھے، اسلامی کانفرنس کو اہمیت دی جاتی تھی. جب جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا اس میں شاہ فیصل بھٹو صاحب جیسے لوگ موجود تھے، تو اسلامی کانفرنس اپنی حیثیت منواتی تھی دنیا سے. سمیع صاحب، تو آج بھی اسی طریقے سے اس کو اسلامی کانفرنس کو فعال بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان ممالک کی یہ جو کمزوریاں ہیں میں ان آپ کو ایک دور اور کیا خبر، جائے. رانا صاحب آپ دیکھیں، ایک اور خبر ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا محفوظ ہے. یہ جو ٹیلی فون کے بہت سارے سافٹ ویئر ہیں کہ اس پہ آپ کال کریں، اس پہ آپ بات کریں، یہ محفوظ ہے. اور بہت ساری کمپنیاں، جن میں ایک کمپنی جو پورے دنیا میں یہ پرووائڈ کرتی ہے انکرپشن، کہ جی آپ نے اگر ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اپنی کالیں اگر محفوظ کرنی ہے، پرسن ٹو پرسن محفوظ کرنی ہے، تو آپ ہماری مدد لیں. ALG انکرپشن والی کمپنی جو یہ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس کا اب انویسٹیگیشن کے بعد بات سامنے آئی ہے؟ پچھلے 40 سال سے وہ جو انکرپٹڈ کمپنیاں ہیں وہ CIA کے لیے کام کر رہی ہیں. جس کو آپ محفوظ سمجھ کے کال کر رہے ہیں نا یہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نے محفوظ کیا ہے، وہ ساری کی ساری گفتگو CIA کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، بالکل یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد آپس میں واٹس ایپ پہ کال کرتے تھے، ٹیلی فون پر جو باتیں کرتے تھے، وہ ساری کی ساری تو CIA سن رہا تھا. اور یہ پاکستان پر الزام لگاتے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی اطلاع آ جاتی ہے تو آپ کی فوج، آپ کی ایجنسیاں دہشت گردوں کو وہ انفارمیشن دے دیتی ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو تو نہیں بتائیں گے، ہم تو خود ایکشن کریں گے. وہ ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہے. تو یہ کتنا ویشیس سرکل ہے. خود بھگاتے تھے وہ جو ان کی یہ کیا گورکھ دھندا ہے جو نصرت فتح علی خان کی یہ جو وہ قوالی ہے، تو یہ گورکھ دھندا امریکہ نے کیا ہمارے ساتھ، ویسٹ نے کیا. صرف 2 ممالک کو پہلے پتا تھا، جرمنی اور امریکہ کو. اس کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کو اس میں شامل کیا. 2 اور ممالک ہیں جن کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ یہ ساری جو انکرپٹڈ گفتگو ہے ان کے پاس جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس سے لوکیشن بھی ٹریس ہوتی ہے، ایک ایک چیز پتا ہے ان کو. لیکن جہاں ان کے اپنے مفادات آتے ہیں وہاں پر لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، ان ممالک کو دبانے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک ریئل فائٹ ہے رانا صاحب. بالکل آپ بھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ناظرین کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ بظاہر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ویسی نہیں ہیں. یہ بیان کرتے ہیں، اوہو ادھر جی ہماری انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گی، ادھر ہمارا یہ ہو جائے گا، ادھر ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. لیکن در حقیقت ان کا اپنا ایجنڈا ہے. جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے وہ چور کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تھانے دار کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ملزم کو بھی، مدعی کو بھی، اپنی چودراہٹ کے لیے سارے کام. تو یہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے. ہم لوگ کیونکہ 1.5 ارب مسلمان ہیں جو ویلتھی ملک ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایسے حکمران انہوں نے مسلط کر دیے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ہمیں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح سے کام کریں گے. یہ کہانی ہے رانا صاحب، یہ ہے کہانی. یہ بھائی جان یہ جو مودی بدکار ہے، اس نے جو تازہ واردات کی ہے اس پہ دیکھیں نا کہ جو مسلمان شہریت کا وہ نام نہاد ثبوت فراہم نہیں کر سکے، اس نے ان کی جائیدادیں بیچنے کا حکم دے دیا ہے اور اس کا آغاز ویسٹ بنگال سے کر رہا ہے. یہ سارا دیکھیں نا، یہ ساری دنیا عالم اسلام، آپ کو جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. جو ہمارے دوست امریکہ میں رہتے ہیں نا، دیکھیں 9/11 سے پہلے بروکلن، اس میں پاکستانی جائیدادیں خرید رہے تھے، پاکستان فلرش کر رہا تھا. آپ کو میں بتاؤں کونی آئیلینڈ ایونیو پہ آپ جب شام کو جاتے تھے نا رانا صاحب، تو آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ انارکلی میں آ گئے، خدا کی قسم، جیسے آپ کراچی صدر میں چلے گئے. وہاں پر اتنی رونق تھی، پاکستانی فیملیز، پاکستانی بزنسز، اور وہاں پہ وہاں پہ آرتھوڈاکس یہودیوں کا بھی وہ گڑھ ہے. وہاں پر وہ پراپرٹی جس کو یہودی نہیں خرید پا رہے تھے وہ پاکستانی خرید رہے تھے. اتنا انفلوئنس بڑھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا 9/11، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر وہ سارے بزنسز ختم،
پاکستانیوں کو جس انداز میں وہاں پہ پکڑا گیا, جس طرح سے پکڑ کے وہاں سے نکالا گیا, ان کی پراپرٹیز سب کچھ, تو اب یہ مودی وہی کر رہا ہے. کشمیر میں یہ جو انہوں نے وہ جو اسپیشل سٹیٹس کیوں ختم کیا کہ وہاں پر جائیں اور انتہا پسند ہندو وہ پراپرٹیز خریدیں, وہاں پر مسلمانوں کو اقلیت میں بنائیں. جو مغربی کنارہ جو دریائے اردن کا وہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے بستیاں بسا کے, یہ ایک ہی ماڈل ہے. اس ساری صورتحال میں ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں, پس رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں بالکل ٹائٹینک کی طرح. ایک جہاز ہے جس کے پیندے میں سوراخ ہے اور 1.5 ارب مسلمان اس جہاز میں بیٹھے اپنی بربادی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ڈوب رہے ہیں. اس کے لیے بلاگ بنانے کی کوشش کی عمران خان نے. ایک آپ کو میں کوئی اس میں I will not mince my words, اس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. آپ نے دیکھیں یہاں پر جو میڈیا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستانی میڈیا اس پر اتنی تنقید کر رہا ہے اور اس کی گورنمنٹ کو ایک مسخرہ گورنمنٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ صرف کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں. اس کے پیچھے جو پلیئر ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں وہ کیا چاہتے کیا ہیں, کہ کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر نہ رہے جو پاکستان کی یا مسلمانوں کی بات کرتا ہے. بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے. انہوں نے قذافی کے سر میں گولی ماری گئی, ایگزیکیوٹ کیا گیا اس کو. شاہ فیصل کو گولی ماری گئی, یاسر عرفات کو زہر دیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ایدی امین. یہ رانا صاحب یہ ہمیں دیکھیں افسوس کہ ہمارا میڈیا ان پر بات نہیں کرتا ان چیزوں پر, کیونکہ ہر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے, بس منہ بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا ہے. لیکن یہ ہے اس وقت عالم اسلام, اور یہ ہے طیب اردگان اور عمران خان کی گفتگو کا ایجنڈا. میں اس بحث میں نہیں جاتا. سرمایہ کاری مجھے پتہ ساری ڈیٹیل ٹی وی سے صبح سے آ رہی ہے, میں بتا دوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ وہ ایجنڈا ہے جو مسلمان سوچ رہے ہیں, جو مسلمان لیڈرشپ. یہ عمران خان کی مخالفت ایسے ہی ہے. یہ کیوں ہے اتنی مخالفت اس کی ہر طرف سے, کہاں سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم ورلڈ رائٹ ناؤ. اور طیب اردگان کھڑا ہے, تن کے کھڑا ہے, ڈاکٹر مہاتیر بھی کھڑا ہے. انڈیا نے ملائیشیا کی اکانومی کو کرپل کرنے کی کوشش کی ہے. $10 بلین کا جو پام آئل وہ لیتے تھے وہاں سے, کہا کہ نہیں لیں گے ہم آپ سے. اور اس پر کیا کہا مہاتیر نے کہ ایوری تھنگ از ناٹ منی. اپنے بزنس مین سے کہا انہوں نے کہ اگر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پیسے بند کر دیں گے تو کیا جو یہ کام غلط کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں اسے ٹھیک کہوں؟ میں نہیں کہوں گا. یہ ہے وہ لیڈرشپ رانا صاحب. یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے. یہ سمیع صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, کہ اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور کوئی بزدل قیادت ملکوں کو آگے نہیں لے جا سکتی. اس کے لیے قیادت کا جرأت مند ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ طیب اردوان کی شکل میں ترکی میں اور ڈاکٹر مہاتیر محمد جو کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے, کھل کر, یعنی جن دو ممالک نے سمیع صاحب پاکستان کا ساتھ دیا, کشمیر کے مظلوم عوام کا ساتھ دیا, وہ یہی ترکی اور ملائیشیا ہے نا, مسلمان ملکوں میں جو کھل کر سامنے آئے ہیں. اور وہ جہاں پہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے, ترکی کے صدر, وہ فلسطین کا ایشو ہو یا کہیں بھی ہو, ترکی کے صدر کھل کر سامنے آتے ہیں. تو یہ سمیع صاحب آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو کل پرائم منسٹر کی اور طیب اردگان کی ملاقات ہوگی, اس میں بالکل عالم اسلام کو مضبوط مستحکم کرنے کا ایجنڈا ہے اور اس پر وہ گفتگو کریں گے. یہی وجہ ہے رانا صاحب کہ طیب اردوان جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کی سیاسی قیادت سے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان کا کیا رشتہ ہے. آٹومن امپائر رانا صاحب 640 سال آٹومن امپائر رہی خلافت عثمانیہ, پورا یورپ مسلمانوں کے انڈر تھا, مسلمانوں نے حکمرانی کی. بڑی بڑی کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی مسلمان انتہا پسند تھے, مسلمان یہ کرتے تھے. اور ٹرکی جو یورپین یونین کی ابھی تک ممبرشپ نہیں دی انہوں نے, اس بنا پر ہم کہتے ہیں نا یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ ویسٹ جو ہے بڑا کھلا دل ہے ان کا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں, ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ. ٹرکی جو ان کے ساتھ ہے, ٹرکی کو یورپین یونین یورپ میں شامل نہیں کرتے وہ, اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے, اس لیے کہ ٹرکی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلمانوں کی بات کرتی ہے, خوددار قوم ہے, جھکنے سے انکاری ہے. اور ڈاکٹر مہاتیر بھی جھکنے سے
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी, थोड़ा सा अब डोमेस्टिक इश्यूज़ पे आ जाएं। इनजस्टिस जो दुनिया के लेवल पे हो रहा है उस पर तो हमने बात कर ली है, और अल्लाह ताला कोई ना कोई सूरत निकालेगा, वही निकाल सकता है बेशक। मॉडल टाउन के मुतासरीन की ऐसा लगता है कि सुनी गई है। कई साल पहले ये वाक़या हम सब ने देखा अपनी स्क्रीन्स पर, गोलियां चल रही हैं और पाकिस्तानी उनको लाहौर शहर में जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया, लग नहीं रहा था कि ये कोई पाकिस्तान का सीन। ऐसा लग रहा था मकबूजा कश्मीर के किसी शहर में ये कुछ हो रहा है, या फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर ये वाक़यात हो रहे हैं। और बड़ी एक ऐसी हमने रियासती गुंडागर्दी को देखा। और फिर उसके बाद अब कई साल गुजर गए, उस वक्त के हुक्मरानों ने अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशंस टीम बनवा के सब कुछ करके अपने आप को क्लियर करवा लिया। और जिस बहादुर जज के ज़िम्मे एक काम लगाया गया था कि वो एक अपनी रिपोर्ट दें, कमीशन बनाया गया था जस्टिस बाकर नजफ़ी, उन पर राना सनाउल्लाह जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि उन पर वो जो एक हम कहते हैं फ़िरकावारियत को भी वो ले आए उसमें। और एक बहुत ही नफीस इंसान जस्टिस बाकर नजफ़ी, एक बड़े ज़बरदस्त कानूनदान, उनको उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा और ये कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे उन्हें, और ये करेंगे और वो करेंगे। उनकी रिपोर्ट में ये दर्ज है कि पंजाब हुकूमत, उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे, वो रिस्पॉन्सिबल थी इस किलिंग में। और फिर बहरहाल उस रिपोर्ट को तो हमने देखा कि कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये कह दिया गया कि बाइंडिंग नहीं है, पब्लिक नहीं होने दिया। फिर कोर्ट ने उसको, हमारे दोस्त हैं हज़रत सद्दीक, वो बेचारे कोर्ट में धक्के खाते रहे, और फिर जाके कहीं वो पब्लिक उसके होने का फ़ैसला दिया अदालत ने। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए डॉक्टर ताहिर कादरी, तो वहाँ पर एक नई JIT बनाने का फ़ैसला किया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम JIT बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। जब उस JIT ने तकरीबन 70-80% काम भी मुकम्मल कर लिया, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई, दरख्वास्त के जिस JIT को रोका जाए, एक तफ्शीश के बाद दूसरी तफ्शीश नहीं हो सकती। वो JIT रुक गई। ये दिसंबर 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम ही रुक गया। तो जिस पर जो मुतासरीन है मॉडल टाउन है, वो गए सानिया मॉडल टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज एक 3 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस सजाजुल अहसन मौजूद थे, तो उस बेंच ने उन दरखास्तों को निपटा दिया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ये हदायत दी है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर एक नया बेंच बना के इसका फ़ैसला करें। और उसमें जो रिमार्क्स थे जस्टिस सजाजुल अहसन साहब के, जस्टिस सजाद अली शाह साहब के, चीफ जस्टिस साहब के, बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये एक मफाद आमा का मामला है। मुतासरीन जो हैं, वाक़या हुआ, उसकी सज़ा जज़ा का फ़ैसला तो होना है। जिसने ये किया उसको सज़ा तो मिलनी है। ये कैसे है कि आप सज़ा ही नहीं दें और आप इसे तूल देते जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार साहब से ये कहा कि पाबंद करें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि नया बेंच बनाए। और वो जो एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ट्रायल हो रहा है, तो कोई इसमें कोई मजाका नहीं, नई JIT जो है वो काम करती रहे अपना, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और कल अपने वो एक दिन पहले वो रिमार्क्स दे चुके हैं कि एक दफ़ा अगर तफ्शीश हो चुकी है तो दूसरी दफ़ा हो सकती है, कोई नया एविडेंस आ सकता है उसमें, तो उसको नहीं आप रुकावट डाल सकते। तो राना साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट को 3 माह के अंदर अंदर नया बेंच बना के इसका फ़ैसला करें, तो इससे तो जो सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज़ तो सुनी गई है, फ़ैसला तो होगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक लंदन में है, एक अभी मंशियात से मुकदमे से बाहर आए हैं, ज़मानत पर हैं, तो तेरा क्या बनेगा कालिया? देखें समी साहब, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, इससे यकीनन सानिया मॉडल टाउन के जो शहदा हैं और जो ज़ख्मी हैं, उनके लवाहकीन को कुछ हौसला हुआ होगा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने जो JIT के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है, बुरी उस पर हुक्म दिया है कि 3 महीने में इसका फ़ैसला किया जाए।
تو حمید صاحب دیکھیں یہ ظلم و بربریت کی ایسی داستان ہے احسان ماڈل ٹاؤن کہ جس بے دردی سے معصوم لوگوں کو، جس میں بسمہ کی والدہ بھی شامل تھی، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، چھلنی کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اس وقت کے حکمران جو تھے آج وہ جس طریقے سے دربدر ہوتے پھر رہے ہیں حمید صاحب، یہ احسان ماڈل ٹاؤن کے مظلومین کی بددعائیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں ان میں، اور اس میں جس کسی نے ان شہداء کے ورثاء کو انصاف دلانے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی حمید صاحب، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ آج سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے جو ہدایت دی ہے، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کا معاملہ سامنے آئے گا۔ اس میں جو جسٹس اعجاز الحسن کے جو ایک ریمارکس ہیں، بڑے تاریخی ریمارکس ہیں، انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے 5 ججز کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے 3 ججز نے حکم امتناع دے دیا، بالکل، اور پھر اس کے بعد اس کو طول دیا جاتا رہا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یعنی یہ انہوں نے بالکل سامنے کہا کہ ٹرائل کے دوران بھی انکوائری ہو سکتی تھی۔ یہ اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ یہ حمید صاحب انہوں نے آج بہت زبردست انہوں نے ریمارکس دیے ہیں یہ جو انہوں نے ہائی کورٹ سے کہا ہے نا، یہ صرف کچھ ٹیکنیکل بنیادیں تھیں جن کی بنیاد پر ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایک انٹرم آرڈر تھا، اور عموماً سپریم کورٹ اس طرح نہیں کرتی کہ کسی ماتحت عدالت سے کوئی انٹرم آرڈر جاری ہوا ہو تو اس پر فیصلہ دے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں آپ حتمی فیصلہ کریں۔ باقی جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے آپ کہ جب ایک یقین دہانی کرا دی پنجاب حکومت نے کہ ہم ایک نئی جے آئی ٹی بناتے ہیں، اور عدالت عظمیٰ نے اس کو تسلیم کیا، مان لیا۔ اس کی ضرورت رانا صاحب کیوں ہے نئی جے آئی ٹی کی؟ دیکھیں نا، ایک سوال آتا ہے، جو پرانی جے آئی ٹی ہے اس نے جو متاثرین تھے ان کے تو گواہی نہیں، انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ سے ریکارڈ نہیں کیے تھے، کیونکہ انہوں نے اس جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو اس پہ یقین نہیں تھا۔ خود شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور آپ کو پتا وہ چیمہ صاحب کوئٹہ کے ڈی آئی جی بنا دیے گئے، اور وہ جو انکوائری کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی، وہ خود ان کو چھوڑنے باہر تک آتے تھے، جو 2-4 دفعہ ٹوپی ڈرامہ شہباز شریف نے کیا ان کے سامنے پیش ہونے کا۔ تو جو نئی جے آئی ٹی کی ضرورت اس لیے پیش آئی، جو کہ پنجاب حکومت نے پھر یقین دہانی کرائی اور سپریم کورٹ نے اس کو نپٹا دیا تھا اس وقت، کہ جو اصل متاثرین ہیں، جن کے بندے اس دنیا میں چلے گئے، جن کی شہادتیں ہوئیں، ارے ان کے بیان تو آپ لے لیں۔ وہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنی جے آئی ٹی بنائی، انہوں نے کہا اچھا تسی نہیں آندے چھڑو کوئی گل نہیں، اپنے وہ بیان بازی کرا کے انہوں نے سارا کام کلیئر کروا لیا۔ تو یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے نئی اس لیے بنانے کے لیے وہ درخواست وہاں پر گئی، اور پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہم بنا رہے ہیں۔ اس جے آئی ٹی کو جو متاثرین کے جو تھے، جو ان کی جو گواہی لے رہی تھی، اس کو روک دیا کام کرنے سے لاہور ہائی کورٹ نے۔ حمید صاحب ایک یہ معمول کی بات ہے کہ اگر ایک تفتیش ہو رہی ہے نا ایک مقدمے کی، تو مظلوم فریق جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں اس تفتیشی ٹیم یا اس تفتیشی افسر پر اعتماد نہیں ہے، تو سینئر افسران تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ جو جس جے آئی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ جو ملزمان تھے یہ حکمران تھے۔ جب متاثرین نے بائیکاٹ کر دیا تو اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا تھا کام کا۔ حمید صاحب جو اصل متاثرہ فریق ہے اگر وہی نہیں پیش ہو رہا تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی تو کوئی ایسا اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کی کوئی حیثیت اور یہ بڑے اپنا نا آپ دیکھیں یہ بڑے دیانتدار افسر ہیں پولیس کے، جو نئی جے آئی ٹی کے سربراہ ہے اے ڈی خواجہ، بہت زبردست، اور سندھ میں انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور کسی بھی جگہ دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس گلزار نے بات کی، اور دیکھیں آج اعجاز الحسن صاحب تو ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم ہی واپس لے لیں، اور کیوں نہ نئی جے آئی ٹی کو ہم کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ یعنی آج آپ نے جو بات کہی ہے نا، کیونکہ عدالت عالیہ کا بھی ایک احترام ہے عدالت عظمیٰ کو، اور بہت سینسیبلی جو جج صاحبان ہیں ہمارے جو اس وقت عدالت عظمیٰ، میں کہتا ہوں ایوری پاکستانی از پراؤڈ آف دیز ججز، کہ انہوں نے وہ جو ایک تقدس ہے، سینکٹیٹی ہوتی ہے عدالت کی، اس کا بھی انہوں نے بھرم رکھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، 3 ممبر بینچ نے اس کو کر دیا، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے، اور پھر آپ اس کو طول پہ طول دے رہے ہیں۔ تو بڑے یہ وہ ریمارکس ہیں، اور پھر وہ بھی اعجاز الحسن جیسے جج کے، جو ایک انتہائی کمپیٹنٹ اور بالکل قانون اور آئین کے مطابق بات کرنے والے وہ جج ہیں۔ تو انہوں نے آج اتنی اچھی یہ خوشخبری کی بات ہے اس لحاظ سے کہ انصاف ہوگا، اس لحاظ سے
کہ کچھ جو زخموں پر مرہم رکھی جائے گی. اور اس ملک میں اب دیکھیں نا, اب تو کوئی نظام ہی نہیں رہا. جو مجرم ہیں, جن پر کنوکشن ہو چکی ہے, وہ لنڈن میں سیرے کرتے پھر رہے ہیں بھائی, مرضی سے پھر رہے ہیں, ہوا خوری کریں, بسیار خوری کریں, آئیں جائیں, مزہ ہی نہیں ہے ان کا. تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بیمار بن چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, مزید سٹوریز بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, بلاول بھٹو کا تذکرہ کر لیں. وہ بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہم سب پر. بلاول بھٹو صاحب آج پیش ہوئے تھے نیب کے سامنے, اور ان کو 30 سوالوں پر مبنی ایک سوال نامہ دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتا دیں. اب وہ سیدھی سی بات ہے, 1 ارب 22 کروڑ روپے ان کے دستخطوں سے نکلے ہیں. اب وہ چھوٹے بچے تو نہیں تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا گیا, میں تو جواب دے چکا ہوں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں ان کے ترجمان, وہ کہتے ہیں کہ ان کو, وہ تو پبلک آفس ہولڈر کبھی رہے ہی نہیں, تو ان کو تو آپ بلائیں نا. یہ عجیب بات ہے. حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ جی پیسے ہمارے ہی ہیں, ہم نے بھیجے ہیں, لیکن تب منی لانڈرنگ قانون نہیں تھا. تو قانون کس نے بنانا تھا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے. تو اسی لیے قانون نہیں بنایا. آپ دیکھیں نا, ذرا پیچھے چلے جائیں. جب وہ قاضی فیملی کا ایشو تھا, جب پیسوں کے, جب ڈالر کا مسئلہ تھا, تو ایس آر او جاری کر کے انہوں نے وہ سارا قانون میں تبدیلی کر دی اور وہاں پر اس سے فائدہ اٹھا لیا. اب 2010 میں اس سے پہلے جو کچھ بھی کرانا تھا وہ کر لیا, اور کہتے ہیں قانون نہیں تھا. اب بلاول بھٹو صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کھوکھر صاحب, وہ جی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. یعنی قانون انہوں نے ہی بنانے تھے اور بیچ میں پخیں رکھ کے مال بنایا. بالکل. اور اب کہتے ہیں جی وہ قانون ہی نہیں ہے. اور اب کیا ٹیکنیکل چیزیں کہ جی یہ ہم پر یہ جرم لگا نہیں سکتے, اس کو سن نہیں سکتے. او بھائی, آپ اگر ایماندار ہیں, 1 ارب 22 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ وہ جس کمپنی سے آیا وہ کون سی کمپنی تھی؟ کیا آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا؟ کس چیز کے پیسے آئے اور آپ نے نکلوائے, خرچہ کیا, اور پھر ابھی کہتے ہیں ہراساں کیا, مجھے نیب نے ہراساں کیا. میں تو یہ اس بات پہ حیران ہوں کہ نیب نے آپ سے یہ پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے, تو یہ ہراساں کرنے والی بات کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو میری آواز آصفہ بھٹو ہوگی. بھئی آپ جیل میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ بتا دیں پیسے. اگر ابو جان کے پیسے تھے تو آپ بتا دیں, میں چھوٹا سا بچہ تھا اور یہ ابو جان کے پیسے ہیں. جہاں سے پیسے آئے ہیں, جن لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے دیے ہیں, وہ بتا دیں. تو رانا صاحب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جس وقت کی بات ہے اس وقت یہ بچے نہیں تھے. یہ 2011 سے 16 تک زرداری گروپ کے چیف ایگزیکٹو. یہ بچے کھچے تھے اس وقت. ہاں, تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میں نا اپنا بچہ تھا یا اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا, یہ کوئی جواز نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی سمیع صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو تاریخی ڈھیل دی ہے نیب نے. جس قدر نرمی کا برتاؤ بلاول بھٹو کے ساتھ نیب نے کیا ہے, کسی ملزم کے ساتت نہیں کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہراساں کیا جا رہا. کیا کر رہے تھے عرفان منگی صاحب نے, کیا کہا ہے مجھے بتائیے بلاول بھٹو کو جس سے یہ ہراساں؟ یہ میں نہیں آپ کی بات مانتا. آپ کہہ رہے ہیں جی جو سلوک بلاول کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. وہ نواز شریف آکسفورڈ اسٹریٹ پہ پھر رہے ہیں, یہ تو آکسفورڈ اسٹریٹ پہ نہیں ہے. وہ تو پھر کچھ عرصہ جیل میں رہ کر گئے. جیل کون سی جیل تھی بھائی؟ یہ تو بھائی جان بالکل ہی موجہ. اور وہ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کے اگلے ریمارکس بھی بتائیں. ہم بھی کورٹ میں موجود تھے. بالکل میں موجود تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر بلانے کی ضرورت پڑے تو بلا لو. تو اب ضرورت پڑی تو بلایا ہے. تب اس وقت دیکھیں, تب اس وقت یہ جو ڈاکومنٹ ہے کہ جس میں بلاول بھٹو ایک کمپنی کے CEO ہیں اور انہوں نے 1 ارب 22 کروڑ روپے نکالے ہیں وہاں سے, یہ ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں تھا. نیب کو تو یہ بلاول بھٹو نے ڈاکومنٹ دیا ہی نہیں. یہ تو FBR کے پاس جو ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے وہاں سے نیب نے نکالا, اپنی جدوجہد سے نکالا, وگرنہ وہ تو کھا پی گئے تھے. اور اب اس وقت جو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر بلاول کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس لسٹ میں نہیں ہے, وہ جو تب FIA نے پیش کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دیں. پھر اگر اس کا اس میں نام نہیں ہے تو وہ تو پھر معصوم ہے. لیکن اس کی وضاحت کی چیف جسٹس اس وقت کے جو ثاقب نثار صاحب تھے کہ جب اگر اس کو کسی کو بھی بلانے کی ضرورت پڑتی ہے بشمول بلاول بھٹو, تو آپ بلائیں, تو ان کو آپ بلائیں, آپ ان سے آپ پوچھیں, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ منی ٹریل پوچھ رہے ہیں
نیب والے, ان سے کہ آپ بتا دیں یہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو آپ نے ادھر سے آیا گیا, یہ کہاں سے آیا, کس مد میں آپ نے لیا, کیا آپ کا کاروبار تھا, اس کو کہاں خرچ اس کیا, کو کہاں آپ نے خرچ کیا, بتا دیں کہاں انویسٹ کیا. اب وہ کہتے ہیں مجھے ہراساں کر رہے ہیں, اور مصطفیٰ کھوکھر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے, یہ نہیں بتاتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں گئے. بھائی جان, پبلک آفس ہولڈر کا قانون پڑھیں, پبلک آفس ہولڈر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے, اس پہ لاگو ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, یہ ان کے والد محترم صدر پاکستان تھے, وفاقی وزیر رہے ہیں, MNA رہے ہیں, ان کی والدہ محترمہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہیں, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر والا قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا. تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن چھپ پائیں گے نہیں. وہ ڈی جی بڑے زبردست ہیں بھائی جان, منگی صاحب, آج وہ خود ان سے سوال کرتے رہے جنہوں نے ہراساں کیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عرفان منگی ایک دیانتدار افسر ہے, وہ یہی پوچھ رہے تھے جو سمیع صاحب بات کر رہے تھے, پیسہ کہاں سے آیا. عمومی طور پر میں اخبارات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرخی ہوتی ہے کہ وہ خواتین کو ہراساں کیا, یعنی یہ ورڈ ہراساں جو ہے نا یہ کبھی میل کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا, وہ کہتے مجھے ہراساں کیا گیا. خیر جی, آج کے پروگرام اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.